تعالى في كتابه وأفضل إرشاد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة صلوات اللهم صل على واہ خلا کے دو عالم بتصدق کے جہر معصومین مالک صاحبان کے جتنے مرحومین ہیں جن کی سال ثواب کے لیے مجلس سالانہ ہوتی ہے، خداوند عالم ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں مزید بلندی فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں شیعہ حیدر قرار میں شمار فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو روشن منور فرمائے، خدا ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ بانین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، خداوند عالم ملک صاحبان کو رزق حلال عطا فرما، رزق کثیر عطا فرما، ان کے بچوں کی زندگی دراز فرما، انہیں حواسات زمانوں سے محفوظ فرما، گھروں پہ رحمتیں نازل فرما، مرحومین کی بخشش کے لیے، اس مجلس کی قبولیت کے لیے، وسعت رزق کے لیے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ ماشاءاللہ مولا کے ذاکرین کا مجمع ہے سارا۔ مومن میں پڑھنا تو آسان ہے لیکن ذاکرین میں پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کائنات عالم میں جتنے مسلمان ہیں سارے مسلمان اللہ کی توحید پہ ایمان رکھتے ہیں، نبی کی نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں، قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں، قبر کے حساب کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، سلسبیل پہ ایمان رکھتے ہیں، جنت پہ ایمان رکھتے ہیں، جہنم پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، خدا کے انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں۔ توجہ میرے محترم، جتنے مسلمان ہیں سارے کے سارے اللہ کی توحید پہ ایمان، نبی کی نبوت پہ ایمان، قیامت پہ ایمان، قبر کے حساب کتاب پہ ایمان، سلسبیل پہ ایمان، کوثر پہ ایمان، جنت پہ ایمان، جہنم پہ ایمان، اللہ کی کتابوں پہ ایمان، چاہے جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، ہر مسلمان اللہ کی توحید پہ ایمان رکھتا ہے، نبی کی نبوت پہ ایمان رکھتا ہے، لیکن تمام مسلمانوں کا مقصد ایک ہے، اصول رضا الہی۔ توجہ میری طرف کرنا مومن، ہر بندہ اللہ کی رضائیں ڈھونڈتا ہے۔ اگر کوئی شیعہ ہے تو اس کی بھی یہی مرضی اور اس کی یہی خواہش ہے کہ مجھ پہ میرا اللہ راضی ہو۔ اگر کوئی اہل سنت ہے تو وہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ مجھ پہ راضی ہو۔ اگر کوئی اہل حدیث ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ مجھ پہ اللہ کی ذات راضی ہو۔ دیکھیں تمام مسلمانوں کا میں نے کہا کہ مقصد حیات ایک ہے، اللہ کی رضائیں ڈھونڈنا۔ میرے محترم سامعین، ہم تمام مسلمانوں کے قرآن کے مفاہیم ترجمے الگ ہو سکتے ہیں، خطیب الگ ہو سکتے ہیں، مقرر الگ ہو سکتے ہیں، نماز کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن ہر مسلمان اصول رضا الہی چاہتا ہے، ہر بندہ اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ کوئی کسی کو مانتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کا انکار کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تمام مسلمانوں کا مقصد حیات ایک ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے مجھ پہ اللہ راضی ہو جائے۔ میرے محترم سامعین، ہر بندہ چاہتا ہے اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ مجھ پہ زہرا کا بابا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ ہم بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھے اچھے عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حج پہ جاتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خمس زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، والدین کی خدمت کرتے ہو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بھائیوں کے حقوق ادا کرتے ہو تو اللہ کو راضی کے لیے، مجلس حسین کرواتے ہو تو کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو میرے محترم سامعین، ہر بندہ جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کبھی نماز پڑھتا ہے، کبھی روزہ رکھتا ہے، کبھی حج پہ جاتا ہے،
کبھی غرباء کی مدد کرتا ہے، کبھی والدین سے دعائیں لیتا ہے، کبھی نماز تہجد پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، روزے کی حالت میں تسبیح کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ توجہ میرے محترم، توجہ میری طرف سے کر مہربانی۔ ہر بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، تاکہ اللہ کی ذات راضی ہو جائے۔ میرے محترم سامعین، جب اللہ کی ذات راضی ہو جائے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے نا۔ تو اللہ اسے جنت عطا کرے جس پہ خدا کی ذات راضی ہو جائے۔ میرے مولا نے فرمایا تھا اگر دیکھنا ہو کہ اللہ کس پہ راضی ہے تو دیکھنا اگر اس کے دل میں ولایت علی ہے تو سمجھو اس پہ اللہ کی ذات راضی ہے۔ اللہ کی ذات اس پہ راضی ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی رضائیں ڈھونڈ لے خدا کو راضی کرنے کے لیے، اللہ جس پہ راضی ہو جائے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے ملک صاحب۔ اور جنت ایک بہت ہی خوبصورت چیز کا نام ہے۔ اللہ نے جنت کی قرآن میں اتنی تعریف کی کہ اس میں حوریں ہیں، غلمان ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں۔ جب لوگوں نے تعریف سنی جنت کی تو جو دودھ کا شوقین تھا اس کے منہ میں پانی بھر آیا، جو شہد کا شوقین تھا کہ میں شہد جنت والا پیوں، آؤ بسم اللہ جناب ویسے جا سکتے تشریف، جو دودھ کا شوقین تھا ہاں اور ایک اور اتنے سے بڑے ذاکر آ گئے ماشاء اللہ۔ ہاں جی ماں سارے ذاکر میری خوش قسمتی ہے جناب نجبہ رہے۔ دودھ کا شوقین تھا، اس نے کہا جی میں جنت کا دودھ پیوں گا۔ اللہ نے قرآن میں جنت کی اتنی تعریف کی۔ جو شہد کا شوقین تھا اس کے منہ میں پانی بھر آیا کہ میں جنت کا شہد پیوں گا، حور و غلمان ہوں گے میری خدمت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے اگر یہ ساری چیزیں حاصل کرنی ہیں تو کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ میرا اللہ کیا کام کرنے کرے گا؟ اللہ فرماتا اگر دودھ پینا ہے، شہد پینا ہے، حور و غلمان سے خدمت لینی ہے تو صبح سویرے اٹھ کے نماز پڑھنی ہوگی، زکوٰۃ دینی ہوگی، خمس دینا ہوگا، والدین کی خدمت کرنی ہوگی، زکوٰۃ ہر شے کرنا ہوگا، اس کے بعد تمہیں جنت عطا کروں گا۔ اب بھائی سجاد، لوگ جنت کی خواہش میں صبح سویرے اٹھے، نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، حج کرتے رہے۔ میں ایک مثال دے دوں، ایک بندے کو ملک صاحب مکان دکھا دیا جائے کہ یہ مکان تیرا ہے لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ وہ مکان لینے والا کہتا ہے جی میرے لیے کیا شرائط ہے؟ کہتا ہے جی صبح سویرے اٹھ کے ہمارے کھیتوں میں جانا ہوگا، حال چلانے ہوں گے، گرمیوں کے دنوں میں تمہیں مکان کی چھت پہ کھڑا ہونا ہوگا، سردیوں میں سردی کی راتوں میں ٹھنڈے پانی میں کھڑا ہونا ہوگا۔ اب اس بندے نے مکان حاصل کرنے کے لیے صبح سویرے اٹھا، مالک مکان جو تھا اس کے کھیتوں میں جاتا رہا، حل چلاتا رہا، گرمی کے جب دن آئے مکان کی چھت پہ کھڑا رہا، سردی میں ٹھنڈے پانی میں کھڑا رہا۔ جب ساری شرائط پوری کر کے مالک مکان کے پاس پہنچا، ملک صاحب
جنت لینی ہے تو ان کے دروازے سے ملے گی۔ خالق کو تم نے جنت بیچی، اللہ نے فرمایا تمہیں میں نے عقل عطا کی ہے، خود ڈھونڈو، اگر میری جنت پاک ہے تو میں نے پاک کے ساتھ سودا کیا ہے۔ توجہ ہے میرے۔ اب اللہ سودے کا کچا تو ہے نہیں، جن سے سودا کیا وہ کل عقل ہیں، جو سودا کرا وہ خالق عقل ہے۔ توجہ محترم، جنت لینی ہے تو ان کے دروازے سے ملے گی۔ میرا اللہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اگر میری جنت پاک ہے تو میں نے پاک کے ساتھ سودا کیا، اگر جنت میں نجاست ہے تو میں نے نجس کے ساتھ سودا کیا۔ وہ مومنین کون سا طیب و طاہر گھرانہ ہے کہ جن سے اللہ نے سودا کیا، کبھی پتہ نہ چلتا بھائی سجاد حسین اگر جناب علی کی ماں 13 رجب کو خانہ کعبہ میں نہ آتی، کبھی پتہ نہ چلتا کہ وہ طیب و طاہر کون سا گھرانہ ہے۔ اور بی بی جب آئی ہیں خانہ کعبہ میں تو دروازے سے نہیں گئی، دروازے کی خانہ کعبہ کی دیوار پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں خالق میں تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں، اپنے جد جناب ابراہیم پہ ایمان رکھتی ہوں، تیری کتاب پہ ایمان رکھتی ہوں۔ اس مولود کا واسطہ بس ہاتھ نیچے آئے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں ہم دیکھ رہے دروازہ شک ہوا، جناب علی کی والدہ اندر چلی گئی۔ 3 دن اور 3 راتیں اللہ کی مہمان رہیں، جنت سے کھانے آتے رہے۔ میرے محترم سامعین، اگر جناب علی کی والدہ 1 دن رہ کر 2 گھنٹے رہ کر ملک صاحب باہر آ جاتی تو لوگ اعتراض کر سکتے تھے کہ بچے نے نجاست کر دی اس لیے بی بی جلدی باہر آئی، کیونکہ بچے کی فطرت ہے نہ بار بار نجاست کرتا پیشاب کرتا ہے، نہ ماں کے لباس کو دیکھتا ہے نہ مقام کو دیکھتا ہے۔ لیکن بی بی نے 3 دن اندر رہ کر دنیا کو بتا دیا کہ یہ تو 3 دن اور 3 راتیں ہیں، 3 صدیاں بھی گزر جائیں نجاست ہمارے قریب نہیں آ سکتی۔ جنت لینی ہے تو ان کے دروازے سے ملے گی۔ اللہ فرماتا اگر میں جنت میری ہے پاک تو میرا پاک کے ساتھ سودا ہے۔ تو پوری کائنات میں ہم نے نظر دوڑائی، ہمیں ایک ہی طیب و طاہر گھرانہ ملا کہ جن کے ارد گرد نبی پاک چادر تطہیر تان کے فرما رہے تھے انما یرید اللہ لیذھب صلوات اللہ وسلم۔ یہ دیکھیں جناب سیدہ کی چادر کی کتنی عظمت ہے۔ ملکہ تطہیر مسند عصمت پر حجرہ عظمت میں تشریف فرماتی، کائنات کے سلطان رسول، یا یوں کہوں کہ برج رسالت کے نیر اعظم، آسمان نبوت کے آفتاب معظم، اپنی مسند مخصوص پر جلوہ گر تھے۔ خیال رسالت میں یہ بات گزری کہ آج در دولت زہرہ پر جا کر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک نے مقام رسالت کو چھوڑا، دروازہ تطہیر کا رخ کیا، ادھر سے ملکہ تطہیر کے مشام اطہر میں بابا کی رسالت کی خوشبو نے مہکنا شروع کر دیا۔ ویسے جہاں سے رسالت دروازے کے باہر پہنچی، عصمت دروازے کے اندر پہنچی، بی بی نے دروازہ کشادہ کیا، دروازے کا کھلنا تھا، رسول معظم نے جھک کر چادر تطہیر پر بوسہ دیا۔ بی بی عرض کرتی بسم اللہ میرے بابا تشریف لائے، بابا جان یہاں تشریف رکھیں۔ مولا فرماتے ہیں بیٹا زہرا آج میں بیٹھنے نہیں آیا، میرے جسم میں نکاہت ہے، کمزوری ہے، میں نبی چاہتا ہوں کہ حجرہ عظمت میں بیٹھ کر آج آرام کروں۔ توجہ میرے محترم، یہ حدیث قصہ کے ظاہر الفاظ ہیں کہ میرے جسم میں نکاہت ہے، میں نبی چاہتا ہوں کہ عظمت گوشہ میں بیٹھ کر آرام کروں۔ نبی کریم پہنچے، آرام فرما رہے ہیں۔ مومنین، جناب رسالت باب نے جب یہ آیت اتری انما یرید اللہ، جسے آیت تطہیر کہتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد کی عظمت پہ، جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھتے کیا ہیں، حجرہ عظمت میں جناب ام سلمہ بھی موجود ہیں،
سرکار سالت میں آپ نے دیکھا کہ یہاں تو سارے کے سارے طیب و طاہر ہونے چاہیے، توجہ ہے میرے مطلب، کیونکہ آیت کا دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، یہ ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن سرکار مصطفیٰ کا محتاج ہے، سرکار مصطفیٰ قرآن کے محتاج نہیں، اس لیے کہ نبی پاک جہاں گئے قرآن وہیں گیا، سرکار مکہ میں تو قرآن مکہ میں، وہ مدینہ میں تو قرآن مدینہ میں، وہ سفر میں تو قرآن سفر میں، جس طرف رخ محمد اسی طرف قرآن، قرآن کی ہر آیت کو سمجھنے والے نبی نے آج اس آیت کا موضوع تلاش کیا کہ انما یرید اللہ کی آیت جو آنے والی ہے کہ اللہ فرما رہے کہ اے اس گھر والوں تمہیں میں نے ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ وہ کون سا طیب و طاہر گھرانہ ہے جس گھر پر یہ آیت آئے اور سارے کے سارے پاک ہوں؟ توجہ میرے مطلب، رسول خدا نے اس لیے مسجد نبی کو چھوڑا بھائی اجازت سے، دروازہ تطہیر کا رخ کیا۔ اب سوچنے والی بات ہے، آل محمد کی ماننے والوں کو سوچنا چاہیے، مولا فرماتے اس قرآن کا کوئی فائدہ نہ جس میں غور و تفکر نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ وہ کون سا مسجد کو چھوڑ دیا، موضوع کیا تھا؟ اے اس گھر والوں، نبی پاک نے مسجد نبی کو کیوں چھوڑا؟ اگر آیت آ جاتی مسجد میں تو موضوع تھا اے اس گھر والوں، مسجد شامل ہو جاتی گھر میں، اور مسجد میں جتنے لوگ موجود تھے، صحابہ، مہاجر، انصار، اپنے برائے، دوسرے ملک سے آئے ہوئے، ہر بندہ کہتا کہ ہم بھی محمد مصطفیٰ کے گھرانے والے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے مسجد کو چھوڑ دیا، جناب سیدہ کے گھر میں یوں ہی داخل ہوتے ہیں، حجرہ میں کون ہے؟ جناب ام سلمہ ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ ام سلمہ کو میں گھر سے نکالتا نہیں، کیونکہ جسے مصطفیٰ نکال دے وہ اللہ کے دین سے بھی نکل جاتا ہے، خدا کی کائنات سے بھی نکل جاتا ہے۔ میں ام سلمہ کے کردار پہ شک نہیں کرانا چاہتا، میرے نبی کو تجویز سوجی، فرماتے بیٹا زہرا، جی بابا جان، ذرا مجھے چادر تو دینا، میں تطہیر کا ایک کیمپ بنا دیتا ہوں۔ تطہیر کا کیمپ بنایا، اور فرماتے ہیں اس چادر کے نیچے وہی آئے گا جس سے میں محمد مصطفیٰ اللہ کے حکم سے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے امام حسن مجتبی، زینت دین کبریا، راکب دوش مصطفیٰ تشریف لائے، بی بی نے دروازہ کشادہ کیا، کھولا، ماں کا جھک کے جناب حسن مجتبی نے سلام کیا، بی بی نے سلام کا جواب دیا، عرض کی اماں جان مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ فرماتی بے شک، اچھا اماں جان اگر میرے نانا موجود ہیں، آپ کی گود کی ٹھنڈک تو ہر وقت محسوس ہوتی ہے، نصیب ہوتی ہے، اگر اجازت ہو آپ کی گود کو چھوڑ کر نانا کا سلام جا کر کروں۔ چادر کے قریب آئے، نانا کا سلام کیا، اجازت ملی، چادر کے نیچے آئے۔ پھر اس خاندان کے تیسرے فرد شہید نینوا، شہید کربلا، امام حسین تشریف لائے، بی بی نے دروازہ کشادہ کیا، ماں کا سلام کیا، اماں جان آپ کی گود کی ٹھنڈک ہر وقت نصیب ہوتی ہے، اگر اجازت ہو نانا کا سلام کرو، بی بی نے فرمایا جائیں۔ اب میرے سجاد بھائی سوچنے والی بات یہ ہے کہ آج دونوں شہزادے، وہ شہزادے اجازت مانگ رہے ہیں جنہوں نے حالت سجدہ میں کبھی اجازت نہیں مانگی، اجازت مانگ کے دنیا کو یہ بتا رہے تھے دونوں بھائی، دیکھو سرکار محمد مصطفیٰ اس سے اجازت دے گا کہ جتنا مصطفیٰ پاک ہے، آنے والے اتنے ہی پاک ہیں۔ پھر اتنے میں امیر کائنات، امام اول، امام آخر، امیر المؤمنین، یاسب الدین، حلال مشکلات، نفس رسول، زوج بطول، عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، شیر خدا، صاحب ذوالافکار، خطیب منبر سلونی، مظہر العجائب والغرائب، برادر محمد مصطفیٰ، قسیم النار والجنہ، جناب علی تشریف لائے۔ بی بی کو سلام کیا، بی بی عرض کرتی ہیں مولا مسجد ولایت پر تشریف رکھیں۔ فرمایا نہیں، آج آپ کے بابا کی آمد ہے، میں آپ کے بابا کے پاس جا رہا ہوں۔ آئے، مولا سے اجازت مانگی، چادر میں داخل ہوئے۔ پھر بی بی زہرا کہتی ہیں اے زہرا تو زمین پر نہ بیٹھ، اس چادر کے قریب جا تاکہ جو آیت آئے اس کا عنوان تو بنے۔ ویسے جہاں سے سوچنے والی بات ہے
پہلے 4 مرد آئے، 4 مرد تھے، 1 مستور۔ جب 4 مرد اس چادر تطہیر کے نیچے آئے، ذات توحید خاموش رہی، نہ سرکار مصطفیٰ کے وقت بولا اللہ، نہ علی کے وقت اللہ بولا، نہ حسن حسین کے وقت بولا۔ بس اس چوتھی مستور کے آنے کی دیر تھی، جو ہی چادر میں داخل ہوئی اللہ بول پڑا۔ اللہ نے فرمایا یا ملائکتی ویا سکان السماوات عزت و جلالی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ۔ اے میرے ملائکہ، اے میرے آسمانوں میں رہنے والوں، بغیر جناب جبریل کے وسیلہ کہ جناب جبریل کو نہیں کہا کہ فرشوں کو اکٹھا کرو، عرشوں کو اکٹھا کرو، بے زبان نے اپنی زبان سے فرمایا اے میرے ملائکہ، اے میرے عرش میں رہنے والوں، مسلح عبادت لپیٹ دو، میرے عرش کے سامنے جمع ہو جاؤ، میں اللہ آج ایک تقریر کرنا چاہتا ہوں جس کا موضوع ہے 5 تن پاک۔ ساری مخلوق اکٹھی ہو گئی۔ اب اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے اپنی عزت اور جلال کی، میں نے زمین بنائی ہے تو 5 کی محبت میں، یہ آسمان ہے تو 5 کی محبت میں، دریا کشتیاں سمندر ہیں تو 5 کی محبت میں، جو چادر کے نیچے موجود ہیں۔ توجہ میرے جانب ایک صلوات پڑھیں علی محمد کی عظمت پہ۔ جو چادر کے نیچے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ میں نے زمین ان کی محبت میں بنائی، آسمان ان کی محبت میں، چاند ستارے ان کی محبت میں، تو سارے فرشتے تو خاموش رہے۔ ملک صاحب جناب جبریل بول پڑے یا رب ممن تحت الکساء، خالق جن کی یہ عظمت ہے، جن کی خاطر محبت میں تو نے یہ ساری زمین بنائی، آسمان بنایا، کائنات بنائی، یہ ہیں کون؟ یا جناب جبریل نہیں جانتے؟ یا جناب جبریل سے سوال کرتے ہیں جبریل آپ نہیں جانتے؟ وہی تو جناب محمد مصطفیٰ ہیں جن کے پاس اللہ کی وحی لے کے جاتے ہیں، وہی جناب علی ہے جن کی شاگردی پہ آپ کو ناز ہے، جن کے کپڑے کبھی درزی بن کے کبھی جھولے جھلاتا ہے، کبھی انہیں عرش پہ سیر کراتا ہے، وہی جناب زہرا ہیں جن کی چکیاں چلاتے ہیں۔ آج پوچھ رہے ہیں کہ چادر کے نیچے کون موجود ہے؟ جناب جبریل فرماتے مخلوق تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، میں نے جان بوجھ کر پوچھا ہے۔ توجہ میرے محترم، دیکھیں میں اگر یہاں پہلی مرتبہ آؤں ویسے جان کوئی مجھ مومن پوچھا جی یہ کون ہے، کیونکہ وہ مجھے جانتے نہیں تو بات صحیح کر رہا۔ اگر آپ میں سے کوئی پوچھا جی یہ کون ہے تو اس کا مطلب یہ تو آپ کی یا تو نظر کمزور ہے یا جان بوجھ کر رہے ہیں۔ توجہ، اب جناب جبریل کی نظر بھی کمزور نہیں، یادداشت بھی کمزور نہیں۔ جناب جبریل کہتے ہیں میں نے جان بوجھ کر پوچھا، جیسے اللہ نے جناب موسیٰ سے پوچھا تھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ خالق میرا عصا ہے، رستے تلاش کرتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا تھا ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا کے فضائل خود جناب موسیٰ نے شروع کر دیے۔ جب میں پوچھوں گا خالق چادر کے نیچے کون موجود ہے، اللہ خود ان کے فضائل بیان کر دے گا۔ خالق چادر کے نیچے کون موجود ہیں؟ اب اللہ نے تعارف کروائے ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، دونوں فرزند ہیں۔ دیکھیں میرے محترم سامعین، میرا اللہ جب چادر کے نیچے کل موجود ہے، کل ہیں جناب محمد مصطفیٰ، جوز ہیں ان کا جناب سیدہ، میرا اللہ کا حق تو یہ بنتا تھا کہ کل کے ذریعے سے تعارف ہوتا۔ جناب محمد مصطفیٰ ہے، ہاں جناب حضرت علی ہیں، حسن حسین ہیں، خالق جنہیں تو نے ظاہر کرنا تھا انہیں تو نے پوشیدہ کر دیا، جسے پوشیدہ کرنا تھا اسے تو نے ظاہر کر دیا۔ توجہ میرے محترم، اسے تو نے جناب سیدہ کو ظاہر کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب فاطمہ کا پہلے نام کیوں لیا؟ اللہ نے فرمایا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خاندان آسمانوں پہ پہچانا ہی فاطمہ کے نام سے جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد صلی اللہ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا بنوہا، خالق جنہیں تو نے ظاہر کرنا تھا تو نے پردے میں رکھا،
اور جسے پردے میں رکھنا تھا اسے تو نے ظاہر کر دیا، وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میرا مصطفیٰ ہے پوری امت کا نبی، تمام امت کا، اگر میں نے جناب محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے تعارف کروا دیتا تو ساری امت کہتی کہ ہم بھی اہل بیت مصطفیٰ میں ہیں،